بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ابو جہل کا یہ وہ بڑا اور لرزہ خیز واقعہ تھا جب ابو جہل نے باقاعدہ ایک منظم مہم بنا کر اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ صرف ایک لمحہ نہیں بلکہ پورا ایک دور ظلم۔ جب حج کا موسم آتا اور عرب کے دور دراز قبائل مکہ کی طرف بڑھتے تو ابو جہل دارالندوہ میں سرداروں کو اکٹھا کرتا، منصوبہ بنتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنگ کیا جائے راستہ اور کوئی سچ ان تک نہ پہنچ پائے۔ پھر وہ خود مکہ کے راستوں منڈیوں پر کھڑا ہو جاتا اور قافلوں کو روک کر کہتا، خبردار، اس شخص کے قریب نہ جانا، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ باتوں سے باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کی بات سن لی تو تمہارا دین، تمہاری عزت، تمہاری پہچان سب چھن جائے گا۔ یہ وہ باتیں اتنے یقین اور مکاری سے کہتا کہ سارا دل مسافروں کے دل لرز جاتے۔ کئی لوگ ڈر کر واپس لوٹ جاتے اور جو پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتے، ابو جہل ان کے پیچھے پیچھے جا کر زہر گھولتا اور کہتا، تم دھوکے میں آ گئے ہو، یہ نیا دین ہے، نیا فتنہ ہے، مناسب زبان سے حملہ کرتا ہے، بلکہ تو مسلمانوں پر معاشی دباؤ ڈالتا، تاجروں کو دھمکاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے خرید و فروخت کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، غلاموں پر تشدد کرواتا، کمزوروں کو ڈراتا، ہر اس دل اس کی یہ پوری مہم افواہوں، خوف، جھوٹ اور غرور سے بھری ہوئی تھی۔ آخر خود اس کے لیے اندھیرا بن گئی، کیونکہ جن راستوں پر وہ حق کو روکنے کے لیے کھڑا تھا وہی راستے اسلام کی صداقت کے گواہ بن گئے، اور ابو جہل اپنی ساری چالاکیوں کے باوجود تاریخ میں اس شخص کے طور پر یاد رکھا گیا جس نے سچ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر خود ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ابو جہل نے تلوار نہیں، زبان کو زہر بنایا اور اسلام کے خلاف نفرت کو باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے تو ان میں سچ کی آواز گونجتی تھی، ان کے الفاظ میں آخرت کی لرزش ہوتی تو مجمع سنتا، اور ان کے سننے کی آواز چیرتے ہوئے ابو جہل کو آگے بڑھا، چہرہ نفرت سے سرخ، آنکھوں میں تکبر کی آگ، اور چیخ کر بولا، تب کیا اسے ہمیں اس لیے تم نے جمع کیا تھا؟ پھر وہ بازاروں، محفلوں، قافلوں میں جا جا کر کہتا پھرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، خاندانوں کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کے کان بھرتے ہیں، دلوں میں شک ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو ڈراتا دھمکاتا کہ اگر اس دین کے قریب بھی گئے تو تمہاری نجات برباد ہو جائے گی، تم قبیلے سے کاٹ دیے جاؤ گے۔ اور آہستہ آہستہ یہ زہر بن کر پھیلتا گیا۔ وہ اسلام کو خون کے بغیر ہی مارنا چاہتا تھا، افواہوں سے، الزاموں سے، ذہنی اذیت سے، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ حق کے سامنے زبان کا زہر بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کی ہر بات آخرکار خود اسی کے لیے رسوائی کا باعث بن گئی تھی۔ وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا دشمن، حق، گمراہی اور ہلاکت کی علامت بن کر رہ گیا تھا، یہ ایک پورا عہد ہے، اور اس نے جب ابو جہل نے اسلام کو مٹانے کے لیے سماج کو قید خانہ بنا دیا، شیب ابو طالب کا ہولناک محاصرہ تھا جب اس نے قریش کے سرداروں کو اکٹھا کر کے وہ شفاف معاہدہ لکھوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی پانی نہیں دے گا، اور یہ کاغذ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا۔ پھر 3 برس تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمان ایک تنگ وادی میں قید کر دیے گئے۔ راتوں کے بچوں کے رونے کی آواز مکہ کی فضا دل چیر دیتی تھی۔ بھوک اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کے ٹکڑے چبائے جاتے، مگر ابو جہل پتھر دل بن کر پہرے دیتا کہ اگر کہیں سے کوئی غلہ آئے تو اس کی قیمت اتنی مانگتا تھا کہ قیمت آسمان تک پہنچا دیتا تھا تاکہ کوئی مدد نہ کر سکے۔ وہ بازار میں، کاروبار میں خاک میں ملا دیتا تھا۔
وہ بھوک میں بلکتے بچوں کو دیکھ کر نہ پگھلا بلکہ طنز کرتا کہ تمہارے دین نے تمہیں کہاں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس کی باتیں خنجر کی طرح دلوں میں اترتی تھیں، مگر اسی اندھیرے میں ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ اور جب وہ ظالمانہ معاہدہ ٹوٹا تو پتہ چلا کہ کاغذ کو دیمک کھا چکی ہے، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ ابو جہل کا لکھا ہوا ظلم مٹ گیا اور اللہ کا لکھا ہوا حق پا گیا۔ اور وہ شخص جو خود کو مکہ کا سب سے بڑا محافظ سمجھتا تھا، تاریخ میں بھوک، اذیت اور بے رحمی کے ایک ایسے چہرے کے طور پر رہ گیا جسے پڑھ کر آج سے دل کانپ جاتا ہے۔ یہ واقعہ دل کو دہلانے والا ہے۔ وہ دن جب ابو جہل اسلام کو دبانے کے لیے کمزوروں کا خون بہانا بھی معمول سمجھ لیا تھا۔ یاسر کے گھرانے کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے مکہ کی تپتی زمین پر ان کو لٹایا، سورج اور بیچ میدان میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک ضعیف اور کمزور خاتون جن کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، کوڑے برسائے گئے، گالیاں دی گئیں۔ ابو جہل خود سامنے کھڑا ہو کر دھاڑتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو، مان لو، مگر اس بوڑھی عورت کی زبان سے صرف کلمہ حق نکلتا رہا۔ ہر ضرب کے ساتھ ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ یہ منظر ابو جہل کے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا۔ اس کا غرور پاگل پن میں بدلا گیا۔ اسے جنون میں حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا اور وہ اسلام کی پہلی شہیدہ، اور یہ کہتے ہوئے شہید کر دیا کہ تم دیکھو تمہارا انجام یہی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے ایک جسم کو مارا، ایمان کو نہیں۔ اس دن مکہ کی مٹی نے ایک ماں کا خون پیا، مگر آسمان نے گواہی دی، اور وہی ابو جہل جو خود کو اسلام کا خاتمہ کرنے والا سمجھتا تھا، تاریخ میں ہمیشہ کے لیے قاتل، ظالم اور دشمن حق کے نام سے لکھ دیا گیا۔ جبکہ حضرت سمیہ کا نام صبر، قربانی اور ابدی کامیابی کی علامت بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دنیا میں آئے، اہل کفر باطل کے لیے ان کا رنگ صفِ انکار کیا، بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی گئیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوم نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ اس کے باوجود کئی بار معجزانہ طور پر کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب میں آ کر خوف سے کانپ اٹھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ دشمن خدا ابو جہل بن ہشام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل کو کئی بار ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی بیان کیا ہے، اور یہ بہت اچھے حافظ اور غالب بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بستی سے ایک شخص اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جہل کے پاس کہ میں اسے اونٹ خرید سکوں، پھر قیمت ادا کرنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ عراشی مایوس ہو کر قریش کی مجلس میں آیا اور ان سے مدد مانگی۔ اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے۔ کون سا شخص مجھے میرا حق دلائے گا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اہل مجلس سبھی منکرین حق تھے۔ انہیں شرارت سوجی اور انہوں نے عراشی سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، وہ جو شخص کونے میں بیٹھا ہے وہی تمہیں تمہارا حق دلائے گا، وہ تمہارا حق دلا سکتا ہے۔ دراصل سرداران قریش جانتے تھے کہ ابو جہل حضور اکرم سخت عداوت رکھتا تھا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح چاہتے تھے اور مسافر سے مذاق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ اللہ کے بندے، ابن الحکم بن ہشام نے میرا حق مار لیا ہے اور میں اجنبی ہوں، کون مجھے میرا حق دلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ بس آپ ہی میرا حق دلا دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ قریش کے لوگوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ اے فلاں شخص، ان کے پیچھے جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ اب کیا تماشا بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجنبی کو ساتھ لیا، ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ذرا باہر نکلو۔ ابو جہل باہر نکلا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل نے کہا بہت اچھا، میں اس کا حق ابھی ادا کرتا ہوں۔
घर के अंदर दाखिल हुआ, रकम लेकर आया और अय्याशी के हाथ पर रख दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अच्छा भाई, खुदा हाफिज, और आप चल दिए। अराशी कुरैश की मजलिस के पास से गुजरा और उनसे कहा कि अल्लाह ताला इसे जज़ाए खैर अता फरमाए। खुदा की कसम, वो बड़ा अजीम आदमी है, उसने मुझे मेरा हक दिला दिया है। जिस शख्स को कुरैश के लोगों ने तमाशा देखने के लिए भेजा था, उससे उनने कहा कि सत्य नास हो उसका, क्या तुमने देखा है? उसने कहा कि मैंने अजीब तरीन मामला देखा है। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि इसके जिस्म में गोया जान ही नहीं थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा कि इस शख्स को इसका हक अदा कर दो, तो बगैर हीलो हिज्जत की उसने इसका हक अदा कर दिया। थोड़ी देर बाद अबू जहल मजलिस में आ पहुंचा तो लोगों ने इससे कहा कि तेरी तबाही हो जाए, तुझे क्या हो गया था? खुदा की कसम, तूने जो हरकत की है इसकी तो हमें कभी तवक्को ही नहीं थी। उनकी बातें सुनकर अबू जहल ने कहा कि तुम्हारी बर्बादी हो जाए। खुदा की कसम, जो ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरे ऊपर उनका रोब तारी हो गया। फिर मैंने क्या देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर फिजा में एक सांप मुअल्लक है। इस ऊंट जैसी कुहान और गर्दन और दांत मैंने कभी किसी के ऐसे नहीं देखे। खुदा की कसम, मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मैंने इनकार किया तो वो ऊंट मुझे खा जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल उनके लिए खुदा की खिदमत की बेहतरीन मिसाल है और उनके साथ इखलास का नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से कबल भी मजलूमों और बेकसों के सरपरस्त और वाली थे, जबकि नबुव्वत मिलने के बाद भी आपका यह अमल जारी रहा। आपने हमेशा इसके हवाले से बेहतरीन किरदार अदा किया। नाजरीन, दौरे नबुव्वत का बदतरीन फ़िरौन अबू जहल अपने ज़ख्मों से चूर जिस्म के साथ मौत का मंजर था, तो इतने में हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे। आपने उसे दाढ़ी से पकड़ा और गर्दन और पाँव रखकर जो जोर से दबाया तो मलून की आंखें फट पड़ी। ए दुश्मन खुदा, तुम फिरौनों से भी बदतर हो। अबू जहल की जबान खींची चली गई, मगर फिर भी तमस्खर उड़ाने से बाज ना आया। नाजरीन, ये वही अबू जहल है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें देने में गुजार दी थी। इसकी मौत और इसकी लाश का इबरतनाक अंजाम का वाक़या भी इसी तरह भयानक है जैसे फ़िरऔन व नमरूद की हिलाकत के वाक़यात हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैदान बदर के रोज़ दो नौजवान लड़के माज और मऊज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों में से एक ने आकर मुझसे पूछा, चचा जान, क्या आप अपने अबू जहल को पहचानते हैं? मैंने सुना है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख फरमाया है। अबू जहल को तलाश करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी हुक्म से की तामील में निकल खड़े हुए। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की एक निशानी बयान फरमा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुक्तलूमीन में से देखो और अबू जहल को ना पाओ तो देखना, उसके घुटने की जगह जख्म का निशान होगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैदानी बदर के मौका पर दो नौजवान माज और मऊज मेरे पास आए और उन्हें मुझसे पूछा कि अबू जहल कहाँ है। मैंने सुना है कि उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया और बहुत अजियतें दी हैं, या तो मैं इसे आज मार दूंगा या खुद कत्ल हो जाऊंगा। मैदानी बदर में घमसान का रंग था। मैंने अबू जहल को देखा कि इसकी तरफ इशारा किया। दोनों लड़के पूरी तेज रफ्तारी के साथ इस पर झपट पड़े। उन्होंने जाते ही इस पर पहला वार किया, जिसकी वजह से इसके पांव पिंडली से जुदा हो गया। इसी असना में इनका बेटा उन्हें देख रहा था। उसने तलवार से वार किया, जिसकी वजह से इनका एक बाजू कटकर लटकने लगा। आप फरमाते हैं कि जब मुझे बाजू ने तंग किया तो मैंने उसे अपनी टांग में दबाकर खींचा और जिस्म से अलग कर दिया। मौका पाते ही हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अबू जहल पर दूसरा वार किया और वो इस शिद्दत का था कि अबू जहल का जिस्म खून से पलीद के फवारे छूट पड़े। जब वो निढाल हुआ तो वो समझे कि शायद ये जहन्नम वासिल हो गया है, तो उन्होंने समझा कि ये मलऊन अपने अंजाम को पहुंच चुका है और वो दोनों बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और तमाम मुआवजा अर्ज किया। नाजरीन, तिबरी में है कि अबू जहल अभी तक मरा नहीं था,
بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مقتولین میں سے اسے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا کہ اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا۔ اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جزیان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا، اور وہاں کچھ یوں ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا، اس میں ابھی سانسیں باقی تھیں۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ مجھے نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ نے اب تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا میں ذلیل نہیں ہوا، میں تو وہ شخص ہوں جس کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لے لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اس تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹخ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے ابو جہل کا سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے، اس کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ملعون کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلاں فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کے سر کٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈالا گیا۔ یوں 24 سرداروں میں سے قریش کو اسی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پہ تشریف لے گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسط شب میں فرمایا تھا
کہ اے کوئیں والو، اے ابو جہل بن حشام، اے عقبہ بن ربی، اے فلاں اے فلاں، میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ منوان سچ ثابت ہوا ہے۔ تو ناظرین، یوں ابو جہل کی ضلالت اور گمراہی کا دور اختتام کو پہنچا اور وہ ظلم اور بربریت کا دور ختم ہوا اور اسلام کو عروج ملا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔